کچھ سالوں سے مغربی تہذیب میں تو پہلے سے کچھ عرصہ موجود تھا، اور اب اسلامی ممالک میں بھی ایک نئی مصیبت آئی ہے، اور اس کو کہتے ہیں ویلنٹائن ڈے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام دین فطرت ہے، اسلام نیچر کا مذہب ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کے اندر اچھے خوشی کے جذبات بھی رکھے ہیں اور غمی کے جذبات بھی رکھے ہیں۔ انسان کا دل چاہتا ہے کہ وہ خوشی کے مواقع کو سیلیبریٹ کرے، اور اگر کوئی اس کو غم پہنچتا ہے، تکلیف پہنچتی ہے، تو اپنے غم کا بھی اظہار کرے۔ ان دونوں انسان کی طبیعتوں کے متعلق اللہ رب العزت نے انسان کے اس مزاج کی اور نیچر کی رعایت کی۔ چنانچہ خوشی کو سیلیبریٹ کرنا دین نے ہمیں سکھایا ہے، دین نے اس کی اجازت دی ہے، دین نے بلکہ اس کو پروموٹ کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں سال کے اندر 2 عیدیں خوشی کو سیلیبریٹ کرنے کی عطا فرمائی ہیں۔ اس کے علاوہ مختلف مواقع پر آپ کے گھر میں بیٹا پیدا ہو، عقیقہ، یہ بھی ایک سیلیبریشن ہے۔ آپ شادی کریں، اس پر ولیمہ کھلائیں، لوگوں کو جمع کریں، یہ بھی ایک سیلیبریشن ہے۔ سیلیبریٹ کرنے کا انداز ہے، خوشی کو ایکسپریس کرنے کا انداز ہے، اپنی خوشی میں لوگوں کو شامل کرنے کا ایک طریقہ کار ہے۔ مختلف مواقع پر قرآن مجید میں مختلف مواقع پر اسلام نے اپنی خوشیوں میں لوگوں کو شریک کرنے کے حوالے سے مختلف انعامات اور مختلف فضائل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں۔ مثلا یہ کہ آپ کے گھر کے اندر آپ نے نیا گھر لیا، لوگوں کو آپ جمع کرتے ہیں، دعوت کھلاتے ہیں، اس کو بھی پسند فرمایا گیا۔ یعنی میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خوشی کی سیلیبریشن اچھے انداز سے کرنا، یہ دین نے اس کو پسند بھی فرمایا ہے اور اس کو پروموٹ بھی کیا ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر آپ کو اللہ نہ کرے غم پہنچ جائے، تو اس غمی کا اظہار کرنا ایک مناسب رویے کے ساتھ، اس کو بھی دین نے پسند کیا ہے، اور دین نے اس کو بھی اکوموڈیٹ کیا ہے، اور دین نے اس کی بھی اجازت دی۔ لیکن موجودہ دور میں سیلیبریشن کے معنی بدل گئے ہیں۔ سیلیبریشن کے معنی ہو گئے ہیں جہاں ناچ ہو، گانا ہو، شراب پی جائے، اللہ کے احکامات کو توڑا جائے، اللہ سے کھلے عام بغاوت کی جائے، اور ایک بدتمیزی، طوفان بدتمیزی کو پیدا کیا جائے، اور جانوروں والی حرکتیں کی جائیں۔ اس کو موجودہ دور کے اندر ہماری مغربی سوسائٹی سیلیبریشن کے نام پر اس کو پروموٹ کرتی ہے۔ انہی مواقع میں جیسے نیو ایئر ابھی گزرا، تو پورے دنیا کے اندر نئے سال آنے پر جس طریقے سے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، وہ میرے اور آپ کے سامنے ہے، اس کو بیان کرنے کی مزید ضرورت۔ اسی طریقے سے ایک رسم کے نام پر ایک پچھلے کچھ سالوں سے مغربی تہذیب میں تو پہلے سے کچھ عرصہ موجود تھا، اور اب اسلامی ممالک میں بھی ایک نئی مصیبت آئی ہے، اور اس کو کہتے ہیں ویلنٹائن ڈے۔ یہ جو ویلنٹائن ڈے ہے، اس کا کوئی سر پیر نہیں، اور یہ کب شروع ہوا، کیسے شروع ہوا، اس کے متعلق ہسٹورینز نے بات کی ہے، تاریخ دان بات کرتے ہیں، فلاں موقع پر فلاں۔ میرا یہ بات کرنا ہرگز اس بحث میں جانا مقصد نہیں، کیونکہ ایک فضول چیز ہے، لا یعنی چیز ہے، تو اس کو بیان کرنا بھی ضروری نہیں۔ لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری مسلمان سوسائٹی کے اندر بھی آہستہ آہستہ یہ رسم و رواج، جیسے نیو ایئر اب ہمارے کلچر کا حصہ بن، حالانکہ ہمارے اس سے کوئی تعلق نہیں، اور سیلیبریشن کا یہ کوئی موقع بھی نہیں ہے۔ وقت تو ہر روز گزرتا ہے، ہر آنے والا دن پچھلے وقت کو کم کر دیتا ہے، چاہے وہ سال کی حیثیت سے ہو، مہینے کی حیثیت سے ہو، ہفتے کی حیثیت سے ہو، یا دن کی حیثیت سے ہو۔ وہ تو وقت کو کم کرتا ہے، اور ہماری فکر میں اضافہ ہونا چاہیے، نہ کہ یہ کہ ہم اللہ کی کھلے عام بغاوت کریں۔ اسی طریقے سے یہ جو ویلنٹائن ڈے ہے، اس کا بھی کوئی سر پیر نہیں، کوئی اس کی لاجیکل وجہ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی۔ تو جس طریقے سے نیو ایئر ہمارے کلچر کا حصہ بن چکا ہے، اسی طریقے سے آہستہ آہستہ ویلنٹائن ڈے کو بھی سیلیبریٹ کرنا شروع کر دیا گیا ہے، اور اس کے متعلق باقاعدہ ہمارے ٹی وی چینلز، میڈیا پلیٹ فارمز، اور ہمارے یہاں تک کہ بڑے بڑے دانشور، جو لوگ اپنے آپ کو دانشور کہلاتے ہیں، فیس بک پر، ٹویٹر پر، اور سوشل میڈیا ویب سائٹس پر
اس چیز کو پروموٹ کرتے ہیں، اور اگر کوئی اس کے رد میں یا اس کے انکار میں یا اس کے جو نقصانات ہیں اس کے سلسلے میں بات کرتا ہے تو اس کو دقیانوس کہتے ہیں، اس کو سوسائٹی سے ایک دم یہ کہتے ہیں کہ ایک ایلینیٹ انسان ہے سوسائٹی سے۔ تو یہ اب ہمارے دانشوران ملت اس لایانی چیز کو بھی پروموٹ کرتے ہیں اور اس کو سیلیبریشن اور خوشی کے موقع کہتے ہیں، اور اس میں جو بنیادی بات ہے وہ ہر ایک جو بھی اس کے حق میں بات کرتا ہے اس کا مین جو ایجنڈا یا جو مین لاجیکل وجہ وہ بیان کرتے ہیں کہ بھائی خوشی کا موقع ہے نا، تو کیا ہے یار، آپ کو اگر خوشی کا موقع مل رہا ہے تو یار لوگ ویسے ہی پریشان ہیں، سیلیبریٹ کرنے دو، ان کو مزے کرنے دو بھائی، ان کو خوشی کا اظہار کرنے دو۔ اگر اس گھٹن زدہ سوسائٹی کے اندر ان کو کوئی موقع مل رہا ہے تو ان کو بھائی ایکسپریس کرنے دو، آپ کیوں رو؟ یہ پیچھے ایک بات کی جائے۔ دیکھیں، اگر اس چیز کو بنیاد بنایا جائے کہ بھائی ایک موقع مل رہا ہے تو اس کو سیلیبریٹ کرنے دو، تو پھر اس کی کوئی حد نہیں، اس کی کوئی لمٹ نہیں، اور پھر آپ ان چیزوں کو سیلیبریٹ کرنا شروع کر دیں گے جو ہمارے دین کے اندر ممنوع ہیں، ہماری تہذیب کے اندر ممنوع ہیں، ہمارا دین، ہماری شریعت، ہمارا معاشرت اس کی اجازت نہیں دیتی، پھر اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ پھر تو آپ پتنگ بازی، وہ بھی ہمارے ملک میں رہی کہ جو ہے معصوم بچوں کے گلوں پر ڈوریں پھری، تب جا کر حکومتوں کو یہ احساس ہوا کہ بھائی اس سلسلے کو بند کرنا چاہیے۔ ایک لایانی کام تھا، فضول کام تھا، اللہ کا شکر ہے کسی حد تک اب وہ ختم ہو گیا ہمارے ملک سے۔ تو پھر اس چیز کی کوئی ریلیونس نہیں رہتی اور کوئی اس کی لمٹ نہیں رہتی۔ مغربی دنیا کے اندر عجیب عجیب تہوار بنائے جاتے ہیں، آپ اور میں اگر ان کو سوچیں عقلی لحاظ سے تو انسان پاگل ہو جاتا ہے۔ مطلب اٹلی کے اندر ایک فیسٹیول ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو ٹماٹر مارتے ہیں، مطلب یہ کون سا؟ اسی طریقے سے جو ایک کھیل ہے بل، جس کے اندر جو ہے ایک بھینسے کو یا ایک بڑے بھینسے کو جو ہے لایا جاتا ہے اور اس کے ساتھ کھیلا جاتا ہے، اپنی جان کو خطرے میں ڈالا جاتا ہے۔ تو یہ میں ایک دو مثالیں میں نے عرض کی ہیں۔ تو میں صرف عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر یہ دلیل بنائی جائے کہ بھائی یہ خوشی کا موقع ہے، سیلیبریٹ کر لو، تو پھر اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ پھر آپ اپنے کلچر کو بھی اللہ حافظ کہہ دیں، دین کو بھی اللہ حافظ کہہ دیں، معاشرے کو بھی اللہ حافظ کر دیں، اور شریعت کو بھی آپ جو ہے ریپ کر کے سائڈ میں رکھیں، پھر تو آپ ہر چیز کو سیلیبریٹ کریں، آپ کو کون روکتا ہے؟ یہ کچھ منتشر سے خیالات تھے جو میں نے عرض کیے تھے کہ ویلنٹائن ڈے کا موقع آ رہا ہے، دانشوران ملت کو، اس قوم کے سوچنے والے لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ آپ قوم کو کس دلدل میں اور کس گندگی میں دھکیل رہے ہو۔ کل قیامت کو ہم سب سے اس بارے میں سوال ہوگا۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔